ایک بہت ہی پرہیزگار اور نیک آدمی تھا، اور اس کی نیک نامی کا چرچا گاؤں گاؤں شہر شہر تھا۔ لوگ بھی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور وہ بھی اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت میں پیش پیش رہتا تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ شیطان کا حملہ حاوی ہوا اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ شیطانی قوتوں کے قبضے میں آنے کے بعد اس نے اپنا راستہ جو اپنایا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا اور بری عادتوں کا شکار ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے راستے سے بھٹک کر بالکل جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑا، اور اس کا جو ایک نیک نامی کا نام تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ ایک بدنام زمانہ شخص بن گیا۔ وہ ابھی خدا سے، اپنے رب سے بہت مایوس پھرتا تھا، اور وہ شکوے شکایتیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس میں سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اور بچہ روتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا، اور اس کی والدہ نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ بچہ تھوڑی دیر گلی میں کھڑا ہو کے روتا رہا، پھر تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر پہلے رویا، پھر چپ کر گیا، پھر اس نے کچھ سوچا۔ کیا سوچا ہوگا؟ یہی سوچا ہوگا کہ ماں باپ کے گھر کے علاوہ میرا اور کون سا گھر ہے۔ کچھ دیر وہاں پہ اس نے وقت گزارا، اس بچے نے وہاں سے پھر اٹھا اور اپنے گھر کے دروازے پہ واپس آیا۔ جب دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ شاید دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس نے دروازے کو ناک کیا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ وہ جو دروازے کے باہر سٹیپ بنے ہوئے تھے ان کے اوپر ہی بیٹھ گیا، سر رکھ لیا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ اندر سے کھلتا ہے، اور اس کی والدہ دیکھتی ہے دروازہ کھول کے، اور دیکھتی ہے کہ دروازے کے باہر اس کا بچہ جو ہے وہ سٹیپ کے اوپر سویا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کے اس کو اٹھاتی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے، تو نے مجھے اتنا دکھی کیا، مجھے اتنی تکلیف دی کہ مجھے اس لیول پر پہنچا دیا کہ میں جو ہے تجھے ماروں پیٹوں اور تجھے تکلیف دوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تیرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، لیکن تو نے مجھے تنگ بہت کیا، میری نافرمانی کی، میری بات نہیں سنی، اور پھر یہ تجھے سہنا پڑا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ سارا ماجرا، سارا معاملہ وہ اللہ کا بندہ سامنے دور بیٹھ کے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کو لے کے واپس اندر چلی گئی والدہ اور دروازہ بند کر لیا، تو اس کو خیال آیا کہ یہ ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہی ہے، اور اس نے غلطی کی، اس کو سزا ملی، اور پھر وہ واپس آیا اس کی چوکھٹ پہ تو اس نے معاف کر دیا۔ تو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور مجھے غلطی کا احساس نہیں ہو رہا، الٹا میں ایک شکوے شکایتوں میں لگ گیا ہوں۔ تو اس نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے سچی توبہ کی کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رب، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، اور میں اس بھول پر شرمندہ ہوں، اس غلطی پر شرمندہ ہوں، اور اس کا معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو رب تو رحیم ہے، کریم ہے، اس سے کوئی معافی کی طلب کرے تو وہ اس کی طلب کو ضرور پورا کرتا ہے، وہ اس کو ضرور معاف کرتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، وہ پھر سے اسی طرح کی بہت اچھے انداز میں زندگی گزارنا شروع ہو گیا، وہ لوگوں کی، انسانیت کی خدمت کرنے میں مشغول ہو گیا، اپنی عبادات میں مشغول ہو گیا، پھر سے وہی اس کا نام، پھر سے وہی اس کی عزت، اسی طریقے سے اس نے دوبارہ سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ نوجوانوں، دوستو، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، تو اس کا ہمیں احساس جلدی ہونا چاہیے، اور اس غلطی کی معافی اپنے رب سے مانگ کر دوبارہ سے نئے سرے سے ہمیں اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غلطی اگر ہو جائے تو اس کے اوپر اگر ہم ڈٹ جائیں گے، یا اس غلطی کا ہمیں احساس ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہماری غلطی ہے یا یہ ہمارے اندر کمی تھی جس کی وجہ سے یہ مسائل، مشکلات ہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکلات اور مسائل ہی رہیں گے۔ اگر ہمیں غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر ہمیں اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار ہمیں ہو جائے، ہمارا ہو جائے، اور اللہ سے معافی کے ہم طلبگار ہو جائیں، تو وہ اللہ کی ذات ہمیں ضرور معاف کرے گی۔
ہم سے وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، میرے بنائے ہوئے نظام کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرے، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب ہم اس کوشش میں لگ جائیں گے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو رب کی ذات ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں جو ہے وہ عطا کر دے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے میں قبول کر لے، جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کرتے ہوئے ہمیں ایک بہترین انسان، ایک بہترین اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری